وہاں بھی بڑا کم بے نماز نظر آئے گا. مولانا بات غلط تو نہیں کی میں نے؟ کیوں بھلا؟ کہ ادھر یہ گفتگو ہوتی ہے، ادھر نماز کے حوالے سے بتایا جاتا ہے، جو وعیدیں ہیں ڈرایا جاتا ہے. آپ کو کوئی شاید مل جائے وہاں بھی بے نماز ادھر اور سننی اللہ ماشاء اللہ. وجہ کیونکہ جب سٹیجوں پہ ہم کہہ ان کو بٹھا کے یہ رہے ہیں کہ جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا، تو پھر ٹینشن کا دیے ادھر ذہن بن گیا نا. آپ کو کیا یار دیکھو نا کیا میرے مجبور ہوں کیا کروں. آپ کو وہابیوں میں داڑھی سے بغیر نہیں بندہ نظر آئے گا. کیوں؟ کیونکہ ڈرایا جاتا ہے. ہمارے ادھر بیٹا ڈر ہے ہی کوئی نہیں، بلکہ چھوٹیں دی جاتی ہیں. 1000 کے نوٹ پہ آپ کو جو ہے نا ہم وہ بڑی سی چھوٹ دے دیتے ہیں. سارے سٹیجوں پہ شعر و شاعری ہے حضرت جی میرے. نقیب نے پڑھنا ہے تو شعر ہی پڑھنا ہے، آیت اس نے بھی نہیں پڑھنی. خطیب نے پڑھنا ہے اس نے بھی شعر ہی پڑھنا، آیت اس نے بھی کوئی نہیں پڑھنی ہے. حضرت صاحب 75 سال سے اوپر ہو گیا پاکستان کو، اور میرے خیال سے دنیا میں یہ وہ واحد ملک ہے جس میں سب سے زیادہ محافل ہوتی. سعودیہ تو اونجی کاٹا مارو نا، پورے عرب نو کاٹا مار چھوڑو. بغداد شریف میں، ادھر ایران میں ہوتی ہوں گی تو کتنی ہوتی ہوں گی. سب سے زیادہ محفلیں کدھر ہوتی ہیں جی؟ لیکن پتر اتنی محفلیں کر کے کروا کے ہم آج بھی ادھر کھڑے ہیں کہ سڑک پہ رکھے کولر کے اوپر جو گلاس کو سنگلی لگی ہے ہم وہ اتروا سکے نہیں اتروا سکے. آج بھی مسجد میں سے جوتی اٹھا لی. آج بھی مسجد سے جوتی اٹھا لی جاتی ہے. تو پھر کیا ان محفلوں کا حاصل ہے کہ ہم قوم کو اتنا شعور بھی نہیں دے سکے. وہ یار کم از کم گلاس دے چھڑ چھڑو یار، مسافران دے پانی پین لئی ہے، کیونکہ بات ہوئی کوئی نہیں ایسی ہے. اور تو نے پڑھا نہیں تھا کہ جب تیرے نبی پاک علیہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا جبریل جب بھی آئے ہو، میں نے سیریس دیکھا، میں نے کبھی تجھے مسکراتے نہیں دیکھا. جبریل فرشتوں کا سردار تمہارے نبی کو آگے سینس کرے، اے اللہ کے محبوب جب سے اللہ نے جہنم بنائی میں نہیں مسکرایا. اللہ قرآن میں القاریعۃ مالقاریہ، کھڑکھڑانے والی، ہلا دینے والی، زلزلہ لانے والی. فرمایا مالقاریہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی، کیا ہے زلزلہ لانے والی؟ فرمایا وما ادراک مالقاریہ، اور تمہیں کیا پتا کھڑکھڑانے والی کیا؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے. وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ ہیبت الہی سے ایسے ٹوٹ ٹوٹ کے گریں گے جیسے روئی کے گال. مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا پسینہ. شاعروں نے قوم کو اس پاسے لگا دیا. شاعروں نے کس پاسے لگا دیا؟ جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا. شاعروں نے قوم کو اس طرف لگا دیا. شاعروں نے قوم کو کس مینو روز حشر دا ڈرنا، شاعروں نے اس طرف لگا دیا. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ عالمت نفس ما قدمت واخرت. یہ میں اسپیشل نوجوانوں سے، ہم پٹا چھپ کے نا وہ کرتے ہیں نا موبائل کا غلط استعمال، تو قرآن پھر اس کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے یوم تبلی السرائر، آج راز کھولے جانے کا دن ہے. یہ کچھ ایسا نہیں کہ جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے، بلکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یوم تبلی السرائر، آج راز کھولنا. وہ جو تم نے چھپ چھپ کے کیے نا، فما لہ من قوت ولا ناصر. الحمدللہ 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 رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ. صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم الامین. رب اشرح لی
صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے ایک بار پڑھا لیکن صرف زبان والا. اب ایک بار پھر کوشش کریں گے لیکن اب پڑھنا ہے دل اور زبان والا. ٹھیک ہے کوشش فرمائیے گا کہ ہمارا دل بھی ہماری زبان کا ساتھ دے، کیونکہ اکثر ہم جب ذکر کرتے ہیں نا وہ زبان ہی پڑتی ہے، آنکھیں کہیں ہیں، سوچیں کہیں ہیں، خیال کہیں ہیں، دل کہیں ہیں. آج ذرا ایک بار کوشش کریں گے کہ سب کو اکٹھا کرنا ہے. آنکھیں بھی نہ سیر کریں، کہیں کوشش کیجئے گا کہ جھکا لیں. خیال بھی جن کا ذکر کر رہے ہیں انہی کی جانب حضرت، اور کوشش کریے گا کہ اتنا سونا کر کے پڑھیں کہ یہ میرے دل تک جائے حضرت. ٹھیک ہے اور یہ جاتا ہے دل تک حضرت. اللہ حضرت نے کہا نا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا ہے. یہ آپ نہ سمجھیں کہ صرف یہی یاد کرتی ہے، یہ یاد نہیں کرتا. اگر کوئی کوشش کرنے والا ہو تو یہ بھی کر لیتا ہے. اللہ نے اس میں یہ رکھا ہے. حضرت مجدد پاک سے سوال کیا گیا کہ حضرت زبان تو ذکر کرتی ہے، دل کیسے ذکر کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا جیسے زبان گوشت کا لوتھڑا ہے، دل بھی گوشت کا لوتھڑا ہی ہے. جو اللہ زبان سے بلوا سکتا ہے اگر چاہے تو دل سے بھی بلوا سکتا ہے. تو یہ بولتا ہے حضرت جی، لیکن کیونکہ ہم کوشش ہی نہیں کرتے کہ ہمارا دل بھی بولے حضرت جی، وہ ہم زبان تک ہی رہ جاتے ہیں. بلکہ وہ میں اکثر کہتا ہوں کہ آج سے کم و پیش 100 سال پہلے اقبال نے رونا رویا تھا. وہ کہتے ہیں خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اقبال کہتے ہیں صرف یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، یہ نہیں کہتا. اللہ صرف یہ کہتی ہے، یہ نہیں کہتا. دوسری صرف یہ پڑھتی ہے، یہ نہیں پڑھتا. اللہ میں کہتا ہوں کہ میری آواز اقبال تک نہیں جا سکے گی، لیکن میں بھی اقبال کو کچھ کہوں گا کہ اقبال چل کم از کم تیرے زمانے میں زبان تو کہتی تھی نا، لیکن میرا تعلق جس زمانے سے اب تو زبان بھی نہیں پڑتی کوئی بھی. چل تجھے یہی گلا تھا نا کہ زبان سے پڑھتے ہیں دل سے، لیکن میرا دور وہ دور ہے کہ اب زبان سے بھی نہیں پڑھتے. اب گئے کام سے، سارا سارا دن حضرت گزر جاتا ہے لیکن ہماری زبان پہ اس کا نام نہیں آتا. سارا سارا دن گزر جاتا ہے لیکن ہم درود پاک نہیں پڑھتے. سارا سارا دن گزر جاتا ہے ہم قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت نہیں کرتے. چل اقبال تو نے وہ دور تو دیکھ لیا کہ زبانوں پہ تھا، ہم تو وہ دور دیکھ رہے ہیں کہ زبانوں سے بھی گیا. اور دکھ یہ ہے کہ دکھ ہی نہیں کسی کو. ہم خوش ہیں، نہیں کار ہے میرے کو، پہلی بھی ہے، ٹریکٹر ہے، ٹرالی ہے، پتر نے، تیاں نے، دوترے نے، پوترے نے، ہم اسی پہ خوش ہیں. ہمیں دکھ ہی نہیں ہے کہ جو یہاں کرنے آئے تھے وہ تو کیا ہی کوئی نہیں. قرآن میں تو ٹریکٹر ٹرالی کا تذکرہ ہی کوئی نہیں ہے. قرآن تو بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. نہ تمہیں ٹریکٹر کے لیے بنایا، نہ تمہیں ٹرالیوں کے لیے بنایا، نہ تمہیں پیلیوں کے لیے بنایا، نہ کٹوں کے لیے بنایا، نہ بچوں کے لیے بنایا، نہ دوتروں کے لیے بنایا، نہ پوتروں کے لیے بنایا. میں نے تو تمہیں اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. سب کچھ ہے لیکن عبادت اور دکھ بھی نہیں کسی کو، کوئی دکھ ہی نہیں کسی کو کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے.
میں کہتا ہوں اقبال چل، تو نے وہ دور تو دیکھا نا کہ کم از کم لوگوں کی زبانوں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا تھا. ہم کیسا دور دیکھ رہے ہیں حضرت جی. چیدہ چیدہ بندے نظر آتے ہیں، اور جو نظر آتے ہیں وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں. مثال کے طور پہ یہ جو آپ کو اکثر کچھ وہ کو تسبیح والے یا جن کے ہاتھوں میں وہ ٹک ٹک ہوتی ہے، ہم میں بھی بہتے وہی ہیں کہ جن کو کسی مولانا صاحب نے بتایا ہے کہ آپ یہ اتنی بار پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا، یا آپ وہ وظیفہ اتنی بار پڑھیں گے تو وہ ہو جائے گا. ہم بھی یہ وہ والے ہیں. اس کو اس کے لیے کون یاد کرتا ہے کہ کبھی ہم نے لالچ کے بغیر یہ نہیں کہ آپ کسی نیت سے وظیفہ پڑھیں تو پڑھ نہیں سکتے. شرع اس کی اجازت دیتی ہے. وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا پڑھ سکتے ہیں آپ حضرت، کوئی مسئلہ. لیکن حضرت کدی کدی تے کوئی ہوئے نا کہ میں صرف انہوں وہ دے لے یاد کر رہا. اچھا بحیثیت انسان اللہ انسان بیچارہ کیا ہے حضرت جی، اللہ انسان کا کیا مقابلہ ہی نہیں آپس میں. لیکن ہمارا بھی حضرت دل کرتا ہے نا کہ کبھی کبھی کوئی صرف میرے لیے ملنے آئے. کچھ دوست آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا آ گیا چاہ پین ویلڑ. یہاں کوئی بندہ آئے تو ہم کہتے ہیں نا آ کو کام ہونا تھے آ گئے. آپ کا بھی دل کرتا ہے کہ کبھی کوئی صرف آپ کو ملنے آئے. اللہ ہم بندے ہیں، وہ اللہ ہے. میرا بھی دل کرتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی اس کو کام نہ ہو، چائے پینے نہ آئے، دودھ پینے نہ آئے، 2 سوڈا کھانا نہ کھانے آئے، کسی کام کی صرف وہ آ کے مجھے کہے یار سلیمان آج صرف تینوں ملنا ہے. دل کرتا ہے نا آپ کا. تو بندے آج تیرا حال ہے تو ہوتے اللہ ہے. وہ بھی کہتا ہے کدی بندے سانو بغیر کام تو بھی تو یاد کرنا. تو جو حضرت یہ کو 4 تسبیح والے نظر آتے ہیں یہ بھی وہی ہیں، یہ اور وہ والے ہیں حضرت. وہ تو کوئی ہے حضرت جو اس کو صرف اس کے لیے یاد کرے. اور چلیں اپنے لحاظ سے اچھا مجمع بیٹھا ہے، 25 ہزار کے مجموع سے بھی اللہ نے بولنے کی توفیق دی. تو ہمارا تو کام ہے دل پہ دستک دینا. تو میں اکثر دستک کی نیت سے پوچھتا ہوں، میں کہتا ہوں یار اتنے بڑے مجمع میں کو بیٹھا ہے کہ جس نے کبھی وضو کیا ہو، تسبیح پکڑی ہو اور نیت اور ارادہ یہ ہو کہ یار آج اللہ پاک سے کوئی بات نہیں کرنی، گھر کی نہیں کرنی، اولاد کی نہیں کرنی، نوکری کی نہیں کرنی، صحت کی نہیں کرنی، بیماری کی نہیں کرنی. آج اللہ کو صرف اس لیے یاد کریں گے وہ میرا اللہ ہے. حضرت جی ڈھونڈیا نہیں لبدا، کوئی ڈھونڈیا نہیں لبدا. میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بندیاں دا کال پوے گا، بندوں کا کال پڑے گا. تو میں ابھی بھی بچہ ہی ہوں ذہنی طور پہ. میں اکثر سوچتا کہ حضرت یہ کیا کہتے ہیں یار، اس سیالکوٹ ہی بندوں سے بھرا پڑا ہے. ابھی آستانے سے باہر روڈ پہ جائیں بندے ہی بندے ہیں. اب سمجھ آتی ہے کہ حضرت کن بندوں کے لیے کہا کرتے تھے. وہ ولی کی نظر تھی، وہ کچھ اور دیکھتی تھی. حضرت فرمایا کرتے تھے قحط الرجال کا زمانہ آئے گا، بندہ نہیں ملے گا، کوئی بھی بندہ نہیں ملے گا. اسی لیے پھر میرے رضا صاحب نے ایک شعر لکھا، فرماتے ہیں صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے. صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے. لاکھوں میں کوئی نہیں، کروڑوں میں کوئی ایک ہے. وہ تو کوئی ہے نا جڑا صاحب دا ہے. اس لیے پھر پتر جب بندہ، میں کہتا ہوں بچوں سے، میں کہتا ہوں پتر پاویں ایک واری، ویسے تو زیادہ کرو لیکن ایک واری نا اللہ آکھ لئیو اللہ، لیکن وہ والا اللہ کے کچھ بھی نہ ہو جس میں صرف اس کو اس کے لیے یاد کیا گیا ہو. ایک واری اپنے نامہ اعمال اے والا رکھ لئیو. اور اللہ کی قسم ہے تمہارے نامہ اعمال میں سب سے بھاری چیز یہی ہوگی. کیونکہ میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے سونے کا ایک ٹکڑا لوہے کے ایک من پہ بھاری. سونے کا ایک ٹکڑا لوہے کے ایک من پہ بھاری. عاشق کا ایک سجدہ زاہد کی عمر ساری ہے. اس لیے پتر کرنے کو بہت باتیں ہیں. آؤ ایس پاسے اپنے اللہ نہ لاؤ لاؤ. نہیں تیری دو جانا ہے نا تو اس نے پوچھنا ہے 10 بندے آ. یہ جناب سیدنا سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ پیر و مرشد ہیں حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ. پیر بھی سونا تو پھر مرید بھی سونا.
پیر بھی سونا تو پھر مرید بھی سونا. اب لکھا ہے کہ جیسے میں تقریر کر رہا ہوں حضرت، کوئی مولانا واز فرما رہے تھے تو حضرت گزر رہے تھے، واز کی آواز کانوں میں پڑی، حضرت تشریف لے آئے. وہ مولانا نا حضرت کے ادب میں انہوں نے واز ترک کی اور اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑے ہوئے، عرض کی حضور آپ تشریف لائیں. تو آپ نے فرمایا مولانا اتنی لمبی لمبی تقریریں نہ کرو، بلکہ ان لوگوں کو بس اتنا بتاؤ کہ تمہارا رب قیامت کے دن تم سے صرف اتنا پوچھے گا، بندے یہ تو بتا سارا کچھ تو تیرے لیے تھا، تو کس کے لیے تھا؟ ہاں جی سارا کچھ تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ 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 ماشاء اللہ اللہ سلامت رکھے آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ ماشاء اللہ. اللہ اتنا پوچھے گا بندے سارا کچھ تو تیرے لیے تھا، تو بتا تو کس کے لیے تھا؟ ہم نے جو تیرے لیے بنایا تو اس کا ہو گیا ہمیں چھوڑ کے، جو تیرے لیے بنایا تھا تو اس کا ہو گیا ہمیں چھوڑ دیا. گونگلو تیرے لیے، پالک تیرے لیے، سیب تیرے لیے، انگور تیرے لیے، پانی تیرے لیے، زمین تیرے لیے، آسمان تیرے لیے، سورج تیرے لیے، چاند تیرے لیے، دودھ تیرے لیے، دہی تیرے لیے. اللہ کو کب ان چیزوں کی حاجت ہے؟ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. سب تیرے لیے تو بتا تو کس کے لیے تھا. اس لیے پتر وقت جا رہے ہیں، آؤ یار کوئی مت ماریے، جدے ہیں عہدے ہوئیے، جدے ہیں عہدے ہیں بچے. اور نبی علیہ السلام نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم، فرمایا اللہ کہتے ہیں ہم نے خرید لیا تم. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم، ہم بکے کس پہ بکے ہیں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، جدے ہیں وہ پتر ہو دے ہوئی ہے، جس کی جدھر جگہ ہے اس کو رکھو اس کی جگہ پہ. ہم نے جگہ بدل دی ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی تھی ہم نے کسی اور کو دے دی ہے. جس کی جدھر جگہ. بھئی قرآن آپ کو نہیں منع کر رہا کہ بیوی سے پیار نہ کرو. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ. قرآن نے نہیں منع کیا اپنی بیوی سے محبت کرنے، قرآن کہہ رہا ہے کرو محبت، لیکن کرنا کیا ہے؟ اس کی محبت پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت غالب رہے. بیوی کی محبت تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے سے ہٹائے نہ. مثال کے طور پہ شاید آپ کو میری بات کا غصہ لگے، لیکن ہماری ڈیوٹی ہے. اب دیکھیں نا مردوں کے چہروں سے داڑیاں کیوں غائب ہیں؟ کیونکہ دل کرتا ہے اپنی بڈی نے سونے لگی ہے. سیدھی بات ہے بھائی، میں نے نہ کوئی آنے والے سے ڈیمانڈ کی ہے کہ میں نے یہ لے کے کھانا ہے یا میں نے یہ کھانا ہے. میں نے تو چائے کا اتنا سا کپ بڑی مشکل پیا ہے. آزاد لوگ ہیں حضرت جی، ہم نے کوئی پھڈے پالے ہی نہیں ہے کہ ہماری زبان کو گرا لگ جائے. ہم نے کوئی اس طرح کا کام نہیں کیا کہ یا مجھے ڈر ہے کہ آپ مجھے دوبارہ بلوائیں گے، نہیں. اور نہ میں نے کوئی پرچیوں والی چھیڑی ہے حضرت جی. میں کیوں آج مردوں کے چہروں سے داڑیاں غائب ہیں؟ ویسے آپس میں بیٹھے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو میں یہ سارے کیمرے بند کروا دیتا ہوں، آج ذرا آمنے سامنے بات ہو. کوئی اور وجہ ہے داڑھی نہ رکھنے کی؟ مجھے تو نظر نہیں آئی ہے. کوئی پاکستان میں محکمہ ایسا نہیں جس نے یہ کہا ہو کہ جو داڑھی رکھے گا ہم اس کو جواب نہیں دیں گے. میں نے داڑھی والے جرنیل بھی دیکھے ہیں، میں نے داڑھی والے بریگیڈیئر بھی دیکھے ہیں، میں نے داڑھی والے کرنل بھی دیکھے ہیں، میں نے داڑھی والے جج بھی دیکھے ہیں، میں نے داڑھی والے ایس ایچ او بھی دیکھے ہیں، ڈی پی او دیکھے ہیں، ڈی سی دیکھے ہیں، اے ایس بھی دیکھے ہیں، اے سی دیکھے ہیں، میں نے انجینئر دیکھے ہیں، ڈاکٹر دیکھے ہیں. میں نے وہی حضرت ممانت نہیں ہے کہ جی پھر کیوں نہیں ہمارے چہروں پہ داڑھی ہے؟ مردوں نے کیوں داڑیاں رکھنی چھوڑ دی ہیں؟ کیوں؟ دل کردا ہے اپنے بچیاں دی امی نو سونے لگی ہے. اس کی ڈیمانڈ ہے نا، پپو لگ مجھے تو. ہیں جی بھائی اور کیا وجہ ہے؟
آپس میں بیٹھے ہیں, کوئی بات ہے تو سناؤ کہ نہیں حضرت صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں, میں نے اس لیے داڑھی نہیں رکھی, صرف اس کی وجہ عورت ہے حضرت جی. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو سونے نظر آئیں, ہم ان کو جوان نظر آئیں, ہم ان کو ہاں جی, اور کیا وجہ ہے حضرت جی. بہرحال میں پتر کہوں گا بڑا غلط فیصلہ ہے آپ کا یہ. ہم نے اس کو اسی جگہ سے ہٹا دیا نا پتر. ہم نے یہ جگہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تھی, ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے تیار ہونا تھا. دے دی نا ہم نے ان کی جگہ اس کو, کہ نہیں ہم اس کے لیے تیار ہو رہے ہیں. ہمارے سر ویسے ہیں جیسے وہ چاہتی ہے. کسی نے ادھر سے نکالا ہے, کسی نے ادھر سے نکالا ہے, کسی نے کچھ کیا ہے, کسی نے کچھ کیا ہے. اللہ تیار تو ان کے لیے ہونا تھا جی, لیکن جگہ دے دی ہم نے اس کو اس کی. اس لیے پتر جتنے نوجوان بیٹھے ہیں حضرت صاحب, یہ کوئی سدا تو نہیں رہنی جوانی, آج گئی کھل گئی. میں آپ سب کو کہوں گا پتر میرے بچے ہو, انہوں واسطے تیار ہو, خوب اپنے بچوں کی امی سے پیار. میں بھئی جو اس کا حق ہے میں نے اس کو دیا. مثلا مثال کے طور پہ میری حضرت 3 اگست 1984 39 میری ایج بنتی ہے. بس اللہ کی کرنی, تقریباً اتنی چھوٹی عمر میں حضرت آپ پیچھے کچھ کلپس دیکھیں ٹوٹل سفید ہو گئی. یہ اس کا حق تھا حضرت. اس نے مجھے 1-2 بار کہا کہ ٹھیک میں نے کلر یہ بیچ میں سے لیٹ چٹی چھوڑ دی حضرت, جو تھا میں نے اس کا. لیکن اگر وہ کہے کہ یہ نہیں ہوگا, یہ نہیں, یہ ان کا حق ہے حضرت, یہ ان کا حق ہے. جو اس کا حق تھا میں نے اس کو دیا حضرت. اس نے کہا بچے اسکول جاتے ہیں تو سارے پوچھتے ہیں یہ آپ کے دادا ابو ہیں. بھائی جو تھا میں تربیت کر رہا ہوں نا پتر, میں نے جو تھا میں نے کر لیا. لیکن اگر وہ کہے کہ انہوں کٹا بھی لو, اللہ مجھے معاف کرے حضرت, اس کو کم کرنا تو بڑی دور کی بات ہے, ایک بال کا بھی سودا نہیں ہو سکتا. کیونکہ یہ پتر ان کا لیے. میں جتنے نوجوان بیٹھے ہیں بچے, میں آپ سب سے گزارش کروں گا کس دن انہوں واسطے بھی تیار ہو, سونی کر کے رکھ, یا سر تے ٹوپی رکھ, پگ رکھیں تے اور سونی گل, تو دروشی پڑھ کے نا نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ جی روحانی چٹھی ہے, اور اس چٹھی چ لکھنا کی ہے سونے پاک محبوب بس بے وقوف سان کنی عمر لوکاں لئی تیار ہوندا رہیا, حجاب لئی تیار ہویا, ویکھو ہاں صحیح لگن ڈیا. کدوں ہونا واسطے تیار ہے, کدوں پتر ہونا واسطے تیار ہے. اور بیٹا یہ کیا, میں پھر کچھ باتیں نہیں میں کرنا چاہتا. اللہ کی قسم ہے تو اونا واسطے تیار ہو, پھر ویخ تیرا پروٹوکول کی ہوئے گا. کتابوں میں لکھا ہے جب کوئی نوجوان سچی توبہ کرتا ہے نا, سچی اونا لی تیار ہوں ہے, تو پھر حکم ہوتا ہے آج اس کی تیاری کی خوشی میں پھر تم جنت کو بھی سجاؤ. پوری جنت سجائی جاتی ہے. پھر ظاہر فرشتوں میں بھی کیٹیگریاں ہیں. جناب جبرائیل کا اپنا مقام ہے, ان کے قرب کا ان کی اپنا مقام ہے. جناب اسرائیل اپنا مقام, اسرافیل اپنا مقام, جناب میکائیل اپنا مقام. اور کچھ فرشتے ہیں کہ جو, تو وہ فرشتے جن کو نہیں پتا تو لکھا ہے پھر وہ پوچھتے ہیں یار جنت کیوں سجائی گئی, تو لکھا ہے کہ پھر فرشتے بتاتے ہیں آج ایک بندے نے توبہ کر رہی ہے. بندے نہیں, نوجوان لکھا ہے حدیث میں, آج ایک نوجوان نے, اور یہ اس کی توبہ کی خوشی میں جنت کو سجایا گیا. کئی پتر مر گئے انہاں لی تیار ہوندے انہاں دی قبراں تے پھوس کوئی نہیں ماردا ہے پیچھے. اے تیرے سامنے نہیں پتر, اے انہاں واسطے تیار ہوئی سن, ویکھ رونق لگی دی ہے. سیالکوٹو مصباحی صاحب نو بلا لیا گلے میں بہت مشکل آیا ہوں حضرت جی. 1-2 معاملہ تھا میرا, لیکن میں نے کہا یار وہ بچہ ہے, 2-3 بار آیا چل کے, مجھے آپ کے مزاج کا پتہ ہے, آپ نے پورا سال اس کو جینے نہیں دینا تھا, تو ٹائم ہی کوئی نہیں لیا, جھوٹا نہ لے آئی. میں تنگ ہوا جیسے بھی ہوا حضرت, لیکن میں نے کہا نہیں یار, یہ دیکھ پتر کون جاتا ہے, بتاؤ ہاں اپنے دادے بو کی قبر پہ کب گئے تھے, کتنی دیر ہو گئی اپنے والد کی قبر پہ گئے. دیکھا نا سائیں نے لواشڑی نہ رونق پڑ کے, صرف اس لیے رونق لگی ہے کیونکہ یہ وہ لیٹے ہیں یہاں جو دنیا کے لیے نہیں, جو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے تیار ہوئے. سجو پتر میرے بچے, میرے نوجوانوں, سجو پتر سونا کر کے. مجھے پتہ ہے اس دور میں بڑا اوکھا کام ہے, لیکن کر جو کچھ نہیں.
عاشق ہوئے رب دے ہوئی ملامت لاکھ گلا ہی کرنگے نا کر لیندے ادھر کوئی نہیں عاشق ہوئے رب دے ہوئی ملامت لاکھ لوکی تینو کافر آکھن تو آہو آہو آکھ باتیں کریں گے نا یار رشتہ نہیں دیں گے اور کیا کر لیں گے زیادہ سے زیادہ کوئی گل نہیں اور یہ ہوتے کون ہے جی آپ داڑھی رکھیں تو یہ آپ کو رشتہ نہ دیں امامیں لگتے ہیں رشتہ نہ دینے کے یہ کون ہے ساری رب کی مخلوق ہے جس دن آپ کو داڑھی کی وجہ سے کوئی رشتہ نہ دے گا پتر 2 نفل پڑھنا 100 بار دروشی پڑھنا اور پھر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں چٹھی عرض کرنا سونے ہوں تاڑے واسطے تیار ہوئے ہیں تو ہن سانو لوگ رشتہ بھی نہیں دیں گے جے راتی بوا نہ کھڑکیا میں جرندہ آ رہا یہ کون ہوتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں پتر تجھے رشتہ نہ دیں تو ان کے لیے تیار ہو اور تجھے رشتہ نہ دیں تو ان کا ہو اور تجھے رشتہ نہ دے کوئی بڑی عجیب بات ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے تیرا امتحان لیں وہ بھلا کیا کرتا ہے ہو سکتا ہے ادھر سے امتحان آ جائے ادھر لیکن پتر ہونا واسطے تیار ہونا واسطے بڑی دیر دنیا کے لیے ہو لیا میں سب نوجوانوں کو دعوت دوں گا پتر اس کو نہ چھوڑو بچے ہے یہ تو اب تو پتر سردی ہے نا چلو اللہ نے توفیق دی ہے گرمیوں میں بھی اللہ حضرت جی پسینے اور یہ بڑی گرم پگ ہے یہ پٹھانوں کی پگ ہے نا ٹھنڈے علاقے کی پگ ہے ہمارے خان بھائیوں کی پگ ہے تو میں صرف اس لیے مانگتا ہوں کہ حضرت جی وہ کہتے ہیں نا جی پنجابی تے پٹھان یہ فرق نہ رہے نہیں جی پنجابی بھی تے پٹھان بھی ہے ہاں جی بس پتر ہماری پہچان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب لا الہ الا اللہ آئے گا پنجابی پٹھان بلوچی کشمیری سندھی ختم ہو جائے گا سارا کچھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مجھے اللہ نے نام دیا دنیا میں مجھے کیا ضرورت حضرت یہ والی پگ باندھنے لیکن میں صرف اس لیے باندھتا ہوں تاکہ میرے خان بھائیوں کے دل میں یہ نہ آئے جی پنجابی نہیں پنجابی پٹھان نو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو یہ تو پتر اب سردی ہے نا گرمیوں میں مجھے ایک دن ایک بندہ کہنے لگا حضرت جی اتنی گرمی میں آپ کیسے باندھ لیتے ہیں یہ میں نے کہا یار لگتی ہے گرمی بھی ہمیں بھی لگتی ہے ہم بھی انسان ہی ہیں پھر کیسے باندھ لیتے ہیں میں کہتا ہوں یار گرمی دیکھوں یا ان کی خوشی دیکھوں ہیں جب ان کی خوشی دیکھتے ہیں تو پھر گرمی بھی گرمی نہیں لگتی ہے جب ہم نے پڑھا نا کہ یہ باندھنے سے نبی علیہ السلام خوش ہوتے ہیں لیکن پتر چھوڑ دیا سارے دیکھو نا آپ نے اپنا چھوڑ دیا اور پھر حضرت جی پھر اب نا بات کرتے بھی بڑا ایشو آتا ہے کیونکہ پھر وہ جو دوسرے لوگ ہیں نا وہ پھر اپنے پیجوں پہ ان کلپوں کو لگا لے دیکھو جی مسلمانوں کا مولوی کیا کہہ رہے ہیں لیکن دکھ سے کہنا پڑتا ہے پتر ہم نہیں دیکھتے اللہ نہ دکھائے آپ ہی بتاتے ہو دیکھو نا پتر سکھوں نے فلموں میں بھی پگیں نہیں اتاری ہیں وہ فلموں میں اپنے بابے کی پگ باندھی ہوئی لیکن امت نے حضرت جی محفلوں میں چھوڑ دی امت نے مسجدوں میں چھوڑ دی امت نے جمعے میں چھوڑ دی امت نے عیدین پہ چھوڑ دی چھوڑ دی پنے ایسی حضرت صاحب کوئی نہیں بڑھ دیا انہوں نے فلموں میں بھی باندھی ہے اللہ جو گرو نانک صاحب کی تعلیمات ہیں اس میں یہ جائز تو نہیں ہے کہ لڑکا لڑکی مل کے ناچیں کوئی جائز نہیں ہے ان کی تعلیمات میں بھی اللہ انہوں نے گرو صاحب کی گرو کی تعلیم کو چھوڑ دیا لیکن گرو کا رنگ نہیں چھوڑا رہتے حضرت جی گرو نہیں صرف نبی نہیں بلکہ امام الانبیاء ہیں جو ہمارے نبی پاک ہے اس لیے پتر ہونا واسطے تیار میں اپنی بیٹیوں کو بھی کہتا ہوں میں کہتی کیوں ان مردوں کے لیے کرتی پھرتی ہو اما عائشہ دیاں تیاں بنو سیدہ کائنات دیاں نوکرانیاں بنو یہ حضرت جی بیٹا اور ماں کتنا کلوز رشتہ ہے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری اماں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا وصال ہو گیا لیکن فرماتے ہیں کہ بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود میں نے کبھی اماں پاک کے سر مبارک کا بال نہیں دیکھا پتر ہے جب وصال ہوا عمر 7-8 اس کے بیچ میں بنتی ہے اور یہ جو 7-8-9 سال ہیں یہ تو پتر ہیں ہی گود والے سال ہیں اتنا بچہ تو ہوتا ہی ماں کی گود میں ہے لیکن فرماتے ہیں گود میں ہونے کے باوجود کبھی نوبت نہیں آئی کہ ہم نے ماں پاک کے سر پاک کا بال دیکھا لیکن ہوا کیا نہ آپ اور میں ان کے لیے سج رہے ہیں نہ یہ عورتیں ان کے لیے سج رہی ہیں وہ بھی دنیا کے لیے ہم بھی دنیا کے لیے اس لیے فرمایا کوئی لمبی تقریر نہ کرو ان کو اتنا بتاؤ بندیا سب تیرے لئی سے تو کدے لئی سے
تو کہ دے لئی سے یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے تیرے کریم رب سے دھوکے میں ڈال دی، کس چیز نے تجھے ہم سے دور کر دیا؟ الذی خلقک، تجھے بنایا نہیں تھا، فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، کیوں کیا وجہ بنی؟ اس لیے پتر ایک کی گل ہے وہ دے ہوئی ہے، اور یاد رکھنا بچے، اگر نہیں کرو گے تو سن لو، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بروز قیامت جب بندے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو پھر اللہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قرآن ہے نا، اور اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ لیکن دکھ یہ ہے کہ حضرت میرے سٹیجوں کا حال بڑا عجیب ہے، میرے سٹیجوں سے قرآن و سنت غائب ہے اور شعر و شاعری کا راج ہے۔ اس وقت اہل سنت شاعروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ضرور پوچھا جائے گا، باقی بھائی مرضی مالک کی، پوچھے نہ پوچھے، اور میں بھی نہیں چاہتا کہ، کیونکہ امام شافعی فرماتے ہیں جس سے پوچھا گیا وہ گیا، لیکن بھائی ہمارا کام تو وہی ہے نا پتر، جو انہوں نے کہا ہم تو وہی بتائیں گے، لیکن کیا ہے قرآن و حدیث میری سٹیجوں سے غائب اور شعر و شاعری ہے، اور پھر شاعر ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا پسینہ، شاعروں نے قوم کو اس پاسے لگا دیا، شاعروں نے کس پاسے لگا دیا، جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا، شاعروں نے قوم کو اس طرف لگا دیا، شاعروں نے قوم کو کس، مینو روز حشر دا ڈرنا، شاعروں نے اس طرف لگا دیا، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے، عالمت نفس ما قدمت واخرت۔ یہ میں اسپیشل نوجوانوں سے، ہم پٹر چھپ کے نا وہ کرتے ہیں نا موبائل کا غلط استعمال، تو قرآن پھر اس کے لیے کیا کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے یوم تبلی السرائر، آج راز کھولے جانے کا دن ہے۔ یہ کچھ ایسا نہیں کہ جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے، بلکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، یوم تبلی السرائر، آج راز کھولا، وہ جو تُو نے چھپ چھپ کے کیے نا، فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، اور اس دن نہ کوئی قوت ہوگی اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ لیکن کیا ہے، ساری قوم شاعروں کے پیچھے لگی ہوئی ہے، سٹیجوں پہ شعر و شاعری کا راج ہے، قرآن غائب، حدیث غائب، اور شعر و شاعری نے قوم کو دلیر کر دیا۔ اب میں پھر ایک بات، کیمرے لگے ہوتے ہیں حضرت جی، خود سمجھ نہیں آتی، بہرحال پتر اے گال نہ چاڑیو، لائیو تو نہیں جا رہے آپ، کیا بندہ کرے، اور پھر دوسرے اٹھا کے تو اپنے پیجوں پہ لگا لیتے ہیں، ویکھو جی سنی خطیب کیا کہہ رہا ہے حضرت۔ اب دیکھو نا حضرت جی، پتہ نہیں بات کروں نہ کروں حضرت، آپ کو وہابی بڑا کم بے نماز نظر آئے گا۔ مولانا بات غلط تو نہیں کی میں نے؟ کیوں بھلا؟ کہ ادھر یہ گفتگو ہوتی ہے حضرت، نماز کے حوالے سے بتایا جاتا ہے، جو وعیدیں ہیں ڈرایا جاتا ہے، آپ کو کوئی شاید مل جائے وہابی بے نماز حضرت، اور سنی اللہ ماشاءاللہ، وجہ کیونکہ جب سٹیجوں پہ ہم کہہ ان کو بٹھا کے یہ رہے ہیں کہ جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا، تو پھر ٹینشن کا دیئے ذہن ذہن بن گیا نا آپ کو، کیا یار دیکھو نا کیمرے، لیکن پتر یوٹیوب تے نہ چاڑی ہوئے گل، جنہیں بچے بیٹھے ہو کچھ، اب مجبور ہوں کیا کروں، آپ کو وہابیوں میں داڑھی سے بغیر نہیں بندہ نظر آئے گا، کیوں؟ کیونکہ ڈرایا جاتا ہے، ہمارے ادھر بیٹا ڈر رہا ہی کوئی نہیں، بلکہ چھوٹیں دی جاتی ہیں، 1000 روپے نوٹ پہ آپ کو جو ہے نا ہم وہ بڑی سی چھوٹ دے دیتے ہیں۔ سارے سٹیجوں پہ شعر و شاعری ہے حضرت جی، میرے نقیب نے پڑھنا ہے تو شعر ہی پڑھنا، آیت اس نے بھی نہیں پڑھنی، خطیب نے پڑھنا ہے اس نے بھی شعر ہی پڑھنا، آیت اس نے بھی کوئی نہیں پڑھنی ہے، پھر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے، یوم تبلی السرائر۔ اور میں حضرت جی 1992 میں میری خالہ اور میرے چچا کی آپس میں شادی ہوئی، ہوا کچھ اس طرح کہ امی ابو حج پہ چلے گئے،
اس لیے دونوں طرف سے حضرت جی اسپیشل بینک تھا حضرت. مجھے تقریباً وہ شادی بڑی اچھی طریقے سے یاد ہے. یہ میرا 2019-18 اس کے کو آگے پیچھے کی بات ہے. میں خالہ کے گھر چلا گیا, وہ شادی کی فلم لگا کے دیکھ رہے تھے. میں بھی بچپن میں نے دیکھا اپنا. میں جب گاڑی میں آیا تو پھر ایک خیال بھی دل میں آیا. میں نے کہا مولوی سلیمان ویکھ لے, تیرے 4 دن کا ریکارڈ تو تیرے پاس بھی پڑا ہوا ہے. تیرے 4 دن کا ریکارڈ تو تیرے پاس بھی. چچا کے تیل پہ کون سے کپڑے پہنے, کیا کیا کھایا, سب ریکارڈ ہے. خالہ کے تیل پہ کون سے کپڑے پہنے, کیا کیا کھایا, سب ریکارڈ ہے. بارات والے دن کس کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے, سب ریکارڈ ہے. ولیمے پہ کیا پہننا تھا, سب ریکارڈ ہے. میں جو تیرے 4 دن تیرے کل پہ نہیں تو پھر تیرے سارے دن تیرے اللہ کل نہیں پہ ہونے. اس دن پھر کیا ہوگا, سب چلایا جائے گا. یوم تبلی السرائر, کیونکہ چھوٹے منڈے بھی پڑھیں گے. اور مولوی سلیمان تو ہے نا کیوں نہیں سی دسیا ہے کہ توبہ کر لو, ایک دن آنا جے جس دن مجھے بھی چھوٹے پڑھنے ہیں آپ کے ساتھ ساتھ, میں نے بھی انہوں نے لین نظر کرنا ہے. وہ چوڑے ساڈے نہ تے تو ہار پوائے, ساڈے نہ تو پھول سٹوائے, ساڈے نہ تے تو ہاتھ چموائے, ساڈے نہ تے تو جتیاں چکوائیاں, ساڈے نہ تے چھوٹا گوشت, کالیاں مرچاں, دیسی گھیو, کیوں نہیں تو نے ان کو بتایا کہ ایک دن ایسا آنا ہے کہ یہ جو سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم چھپ کے گناہ کر رہے ہیں اور مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, اس دن یوم تبلی السرائر, آج راز کھولے جانے کا دن ہے. تو پہلے تھلے ہو, پہلے چھوٹے مجھے بھی پڑھنے ہیں آپ کے ساتھ, بعد میں آپ کی باری آنی. یہ علماء بیٹھے ہیں بخاری اور مسلم, حساب شروع ہم سے ہونا ہے حضرت, آپ کی باری تو بعد میں آنی ہے. یہ مجھے بھی چھتر پڑھنے ہیں. کیوں تیرے سامنے یہ ہوتا رہا اسٹیجوں پہ کہ جی مجھے دیکھ کے آ جائے گا جہنم میں بھی کو بھی پسینہ. اور تو نے پڑھا نہیں تھا کہ جب تیرے نبی پاک علیہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا, جبریل جب بھی آئے ہو میں نے سیریس دیکھا, میں نے کبھی تجھے مسکراتے نہیں دیکھا. جبریل فرشتوں کا سردار تمہارے نبی کو آگے سینس کرے, اے اللہ کے محبوب جب سے اللہ نے جہنم بنائی میں نہیں مسکرایا کبھی. جس جہنم سے جبریل ڈرتا تھا, اور تم اسٹیجوں پہ ان کو کیوں کہتے رہے کہ جہنم میں میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا. کیا میں نے سورہ فجر میں کہا نہیں تھا کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم. یہ نہیں کہ آپ کو پڑھنے ہیں, مجھے بھی پڑھنے ہیں, مجھے بھی ساتھ پڑھنے ہیں, مجھے بھی لے نظر کیا جائے گا. داستان تو کی کردہ نہیں ہے, تیری ڈیوٹی تھی میری طرف بلانا, مجھ سے ڈرانا, خوشخبریاں دینا, ملا جلا کے ان کو میری طرف لے کے آنا. تو کیا کرتا, تیرے سامنے سارا کچھ ہوتا رہا اسٹیجوں میں. اس لیے پتر سنیو اللہ دا واسطہ دے کے کہندا جی پیا بڑا ڈاڈا جی وہ دین نظر پتر, سورج سوا نیزے پہ, زمین تانبے کی, ہر بندہ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا. سارے جناب آدم کے پاس حدیث ہے, صرف کس لیے جائیں گے, صاحب تو شروع ہوئے, صرف وہ کہے گا میں داڑا کھادا سی, اللہ بڑے جلال چے میرے چمت نہیں بجاوا. جناب نوح او بھی نہ, جناب ابراہیم او بھی نہ, جناب عیسیٰ, جناب موسیٰ, جناب یحییٰ, جناب زکریا سلام اللہ تعالی سب. ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے. اور پتر اتنا کٹھن دن فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے پھر کیا ہوگا کہ حضور نبی علیہ السلام اپنے سر مبارک سے امامہ اتار کے اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کریں گے. جنہوں ساڑھے نات خانہ نے انج مکایا ہے جی میں نو روز حشر دا ڈرنا, جس کو نات خانوں نے انج ایزی کیا ہوا آپ کے لیے. حضور اپنے سر مبارک سے اور عرش کے نیچے حضرت سجدہ کریں گے. اور پھر کیا ہوگا حضرت, پھر صرف حساب شروع ہوگا حضرت. پھر آگے میرے محبوب شفاعت فرمائیں گے حضرت. لیکن نعت خانوں نے تو اس کو بالکل ایزی کر دیا, شاعروں نے حضرت, جس پہ پوری سورت اتری. لا اقسم بیوم القیامہ
ولا اقسم بالنفس اللوامہ، جس پہ پوری پوری صورت ہے حضرت، نعت خانوں نے اس کو اینج کر کے مکا دیا حضرت، گل ہی کوئی نہیں، ڈر ہی کوئی نہیں حضرت، ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ اللہ قرآن میں القاریعۃ ما القاریعہ، کھڑکھڑانے والی، ہلا دینے والی، زلزلہ لانے والی، فرمایا مل قاریعہ، کیا ہے کھڑکھڑانے والی، کیا ہے زلزلہ لانے والی، فرمایا وما ادراک مل قاریعہ، اور تمہیں کیا پتا کھڑکھڑانے والی کیا؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے، وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ ہیبت الہی سے ایسے ٹوٹ ٹوٹ کے گریں گے جیسے روئی کے گالے، جس کو نعت خانوں نے انج مکا دیا۔ انہوں نے کہا گل ہی کوئی نہیں، کوئی کہندا جی مینوں ویکھ کے جہنم نو پسینہ آ جانا ہے، کوئی کہندا جی میرا سایہ بھی نہیں جانا ہے، کوئی کہندا ہے ٹینشن ہی کوئی نہیں، قرآن کچھ کہہ رہا ہے، یہ کچھ کہہ رہے ہیں، قرآن کچھ کہہ رہا ہے، یہ کچھ کہہ رہے ہیں۔ دیکھو نا کتنا سخت دن، بخاری حدیث ہے، حضرت آدم بھی کہیں گے نہیں جی آج میں دانا کھا لے، اللہ عقیدہ اہل سنت معصوم عن الخطا ہیں وہ، اللہ خود حضرت آدم کی صفائیاں فناسیہ بھول گئے سن، لیکن جناب ابراہیم واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ادھر کیا عالم تھا ابراہیم کا، یجادلنا فی قوم لوط، اللہ کہتے ہیں ہم سے لڑے ابراہیم قوم لوط کے لیے، مقام خلیل ہے یہ حضرت، لیکن اس دن کیا کہیں گے، حج نہیں، حج نہیں، حج نہیں حضرت جی، ساڑھے نعت خانہ نے گل ہی مکا چھڑی حضرت، ہونا گیا جی، سانو پتر کوئی کسی نعت خانہ ذاتی ویر نہیں، اللہ کو ظاہر صرف ڈر ہی آتا ہے، وہ لے کس طرف گئے ہو قوم کو حضرت جی، کس طرف لے گئے ہو قوم کو حضرت، گل ہی مکا چھڑی، خدا کی قسم ہے، آج کل تراویحیں چل رہی ہیں نا، جان جاتی ہے پڑھتے ہوئے حضرت جی، ایسی ایسی آیات آتی ہیں بیچ میں حضرت جی، جان نکلتی ہے حضرت جی، اس لیے تو اس لیے پتر لکھا ہے بندہ پیش ہوگا پھر سوال ہوگا، حدیث بڑی طویل ہے، میں بس مفہوم عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں، جو اللہ نے نعمت دی ہے اللہ پھر اس کا پوچھیں گے، بندے مثلا سب سے پہلی نعمت تو بیٹا یہ وجود ہے نا، بھائی نشہر علیہ اگر اللہ ہمیں مینڈک بنا دیتا کیا بگاڑ لینا تھا ہم نے اس کا، پہلی نعمت تو یہ ہے انسان، پھر دوسری نعمت حضور نبی علیہ السلام کی امت میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی یا اللہ مجھے مقام نبوت لے لے اور اس امت میں بھیج مجھے، اتنی شان امت کی ہے، پھر دوسرا حضرت سنی صحیح العقیدہ، تھوڑی نعمتیں ہیں، ایک کا اور ہر بار سوال کر کے اللہ پوچھیں گے کیا، بندے تو پھر مجھے بھول گیا، بندے تو پھر مجھے بھول گیا، سٹیج ہے نا، ڈیوٹی ہے سٹیج کی ایک، یہاں سے تربیت ہونی تھی، لیکن کیا ہے تربیت والا کام ہی کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں نا مثال کے طور پر میں بس ایک بات کر کے سوال آگے ختم کروں گا، حضرت صاحب 75 سال سے اوپر ہو گیا پاکستان کو، اور میرے خیال سے دنیا میں یہ وہ واحد ملک ہے جس میں سب سے زیادہ محافل ہوتی، سعودیہ تو اونجی کاٹا مارو نا، پورے عرب نو کاٹا مار چھوڑو، بغداد شریف میں ادھر ایران میں ہوتی ہوں گی تو کتنی ہوتی ہوں گی، سب سے زیادہ محفلیں کدھر ہوتی ہیں جی، لیکن پتر اتنی محفلیں کر کے کروا کے ہم اج بھی ادھر کھڑے ہیں کہ سڑک پہ رکھے کولر کے اوپر جو گلاس کو سنگلی لگی ہے ہم وہ اتروا سکے نہیں اتروا سکے، آج بھی مسجد میں سے جوتی اٹھا لی، آج بھی مسجد سے جوتی اٹھا لی جاتی ہے، تو پھر کیا ان محفلوں کا حاصل ہے کہ ہم قوم کو اتنا شعور بھی نہیں دے سکے، وہ یار کم از کم گلاس دے چھڑو یار، مسافران دے پانی پین لئی ہے، کیونکہ بات ہوئی کوئی نہیں ایسی ہے، تو وہ ایک بار بار یہی بات ہوگی، مثلا
آپ کے ادھر محلے میں کوئی نبینا ہے؟ دیکھو نا پھر سوال ہوگا بندیا تیرے محلے انا آیا سی نا لیکن تیرے کو تو نہیں اکھاں لائیاں سی. بندہ عرض کرے یا اللہ پھر بھی بھول گیا. بات ہوتی رہے گی اور پھر آخر پہ اللہ فرمائیں گے جا بندیا دنیا میں تو ہمیں بھول گیا آج ہم نے تجھے بھلا دیا. اور لکھا ہے اللہ کا بندے کو یہ کہہ دینا کہ جا ہم نے تجھے بھلا دیا یہ جہنم کے عذاب سے بھی سخت عذاب ہوگا. اس لیے نشہرے آلے ہو گلاں تے بڑیاں پتر لیکن یہی گل تاڈے لئی بھی اپنی لئی کہ بھولنا نہیں ان پتر ایتھے بھی پکاؤ اور ایتھے بھی پکاؤ. اور پتر ہم تو یہاں سے بھی جانے کو ہے نا. میں اکثر کہتا ہوں پتر ایسے ایسے پاک لوگ ہو گزرے یہاں بھی اور لو میں بھی اس کا نام تھا اینا کو یاد کیتا. وہ کانا ربا میرے حال دا محرم تو اندر تو باہر تو روم بچ تو کہے فقیر حسین نے مانا میرا سب کچھ تو سب کچھ پتر تو. اس لیے پتر یہی ان پاک لوگوں کا پیغام یہی ان پاک لوگوں کا پیغام. لیکن کیا ہے بس گل نہیں بدل گئی ہیں حضرت. یہ چیپٹر ہی ہمارے سٹیجوں سے کلوز ہو گئے. دل روح یہ چیپٹر ہمارے سٹیجوں سے کلوز ہو گئے. بلکہ حضرت جی تو پھر کیمرہ لگا ہے وہ آپ بحث مجھے مارنے والی بات ہے حضرت جی. پیر خانوں میں کلوز ہو گئے. میں بڑے دکھ سے ایک بات کہنے لگا حضرت جی اسی پیر اینا بھی نہیں کر سکتے کہ ہر پیر ہر آستانہ اعلان کرے جو نماز نہیں پڑھے گا وہ ہمارا مرید ہے. اسی پیر اینا بھی نہیں کر سکتے. ایدے تو بھی گئے ہیں اسی ساڑھے کو اینا بھی نہیں کیا جاندہ. آج ہر آستانہ ہر پیر حضرت اعلان کرے. اللہ دی قسم چوکے کہنا پاکستان دیا مسجدہ تھوڑیاں پہنے لیکن مسجدہ بھاں کر رہی ہیں بندہ ہی کوئی نہیں دے. اسی یہ بھی نہیں کہہ سکتے حضرت صاحب. میں اس دن ایک پروگرام پہ تھا تو ختم خواجگاں پڑھا گیا پھر باری آئی سلسلہ قادریہ شریف تھا حضرت امداد کن یا غوث العظم دستگیر آزاد کن. میں سوچ رہا تھا کہ ہم حضور غوث پاک سے عقیدہ اہل سنت ہے ہم حضور غوث پاک سے مدد مانگ رہے ہیں تو میں کو غوث پاک بھی کہندے ہون گے وہ پلیا تیرا پروگرام کی ہے جدے میں تیری مدد کرا. کوئی فلسطین تے جہاد جاندا رہتا کہ میں تیری مدد کرا. کیا ہے امت کا پروگرام کہ غوث اعظم مدد کریں. میں سوچ رہا تھا ہم کہہ رہے ہیں امداد کن یا غوث العظم دست تو غوث اعظم کہتے ہوں گے آگے پروگرام کی ہے تہاڈا کہ میں مدد کراں. میں کوئی پروگرام بنایا تسی کوئی کیا مسئلہ ہمارا پروگرام. غوث اعظم کہتے ہوں گے تیرا تو پروگرام ہی سلیمان مصباحی ہے یہ کہ مرید ودن یاشی ودے اور کیا پروگرام ہے ہمارا. کوئی پروگرام ہی نہیں ہے. حضرت صاحب کیا یہ کہنے کے لیے بھی ہمیں غوث پاک کی مدد کی ضرورت ہے. اسی پیر ہے کہن تو بھی گئے کہ بھائی جن نے نماز نہیں پڑھی وہ ساڈا مرید ہے. بھائی نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. تحقیق جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر جیسا کام کیا. جب نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں مسلمان اور کافر میں فرق نماز ہے. حضرت بھی نہیں کہندے اسی ہے بھی نہیں کہندے. ویکھ لو امت دا کی حال. تقریباً حضرت سارے مرید ہی بیٹھے ہیں حضرت. اسی ہے بھی نہیں کہندے باقی کی گلاں کرنی اسی دل روح اسی ہے بھی نہیں کہندے حضرت. اللہ حضور غوث پاک سلطان باہو ایک فرمائیں جو نماز نہیں پڑھتا
اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن. ایک فرمائیں جو نماز نہیں پڑھتا وہ خنزیر سے بھی برا پیچھے کی رہے. اس لیے پتر فرمایا ان کو بس اتنا بتاؤ بندیا سب کچھ تیرے لئی سی تو اس لیے پتر آؤ. حضرت جی انہوں لی تیار ہوئی ہے بڑا دنیا لی ہو لیا. انہوں نے تیار ہو کے دسیے تے پھر کہندے نے کہنا لے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. جے تے ایک نظر تیرے تے پہ گئی او تے صحیح تیار ہو تے صحیح ہے. او پترا سوال رہنے دے ہو گے تیار بچے ہو گے تیار جی. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے باکرامت رکھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی. اللہ سب کی خیر فرمائے. صاحبزادہ صاحب کو ان بزرگوں کا حقیقی جانشین بنائے اور جیسے ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا تو اللہ اسی طریقے پہ رکھے. کیونکہ حضرت جی ہماری نا خانقاہوں سے نصیحت نکل گئی ہے. ماشاءاللہ علماء ڈھیر بیٹھے ہیں. میں بس ایک کر کے بات ختم کرنے لگا. آپ نے کبھی کوئی روایت پڑھی ہو ایک صحابی بڑی دور سے چلے اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے صرف یہ عرض کیا سونے آج صرف تویز ہی لینا آیا. ایک نہیں ملے گی آپ کو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تویز کرنا نہیں چاہیے کر, لیکن وہاں کیا تھا نصیحت. جو بھی آتا کہ یہ عرض کرتا سونے محبوب نصیحت فرما. حضرت صاحب نصیحت کوئی نہیں, نہ کوئی نصیحت کے لیے آ رہا ہے اور نہ ہی کوئی نصیحت کی جا رہی. اللہ خان کا ہی نظام گھوم ہی نصیحت کے ارد گرد رہا ہے, خان کا ہی نظام گھوم ہی تربیت کے ارد گرد رہا ہے. مثال کے طور پہ ایک بات کیا ہے کہ میں بات ختم کروں. یہ بابا صاحب فرماتے ہیں جی میں مرید ہونے کے لیے نا پہلے حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں گیا. کہتے جب میں وہاں پہنچا نا تو غریب نواز ایک خوش درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. جیسے آگے حضرت فرما رہے تھے نا کہ جب کسی عارف کامل کے پاس جاؤ تو خیال کنٹرول میں رکھو. بابا صاحب فرماتے ہیں بیٹھتے ہوئے میرے دل میں خیال آیا فرید وقت ہی ضائع کیتا ہے. کس طرح دا ولی ہے, درخت نہ ٹول آئے تو درخت خشک رہ جائے. فرماتے ہیں بابا صاحب نے میرا خیال پکڑ لیا اور آپ نے درخت پہ نگاہ ڈالی اور درخت سرسبز و شاداب ہو گیا. درخت سرسبز و شاداب ہو گیا. پھر نظر ڈالی خشک ہو گیا. پھر نظر ڈالی سرسبز و شاداب, پتے ٹہنیاں پھل پڑ گیا. پھر نظر ڈالی خشک ہو گیا. کافی دیر یہ کر کے نا تو بابا صاحب فرماتے ہیں حضرت غریب نواز میری طرف متوجہ فرمانے لگے فرید فقیری کرنا ہے کہ رب نہ لڑائی لینا ہے. کبھی خانقاہوں میں تربیت ہوا کرتی تھی, پیر خانوں پہ کبھی ہوتی آج بھی کہیں, اللہ سلامت رکھے. فرمایا فرید فقیری کرنے آیا کہ رب سے لڑائی لینے آیا. بابا صاحب عرض کرتے ہیں میں نے عرض کی حضور لڑائی والی کون سی بات. آپ نے فرمایا اس کی مرضی ہے کہ خوش کی رہے, تو بیٹھا کیوں سوچ رہا ہے کہ سبز کیوں نہیں ہو رہا ہے. اپنی مرضی نہیں کرنی, اس کی مرضی پہ راضی رہنا ہے. یہ خان کا ہی نظام تھا جہاں تربیت ہوتی تھی, جہاں رب کی رضا پہ راضی رہنا سی. اب دیکھو نا حضرت جی رسول پاک علیہ السلام صرف دل میں خیال آئے تو قرآن اترے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. حضور بلے شاہ جی کہتے ہیں جو دا عشق لورے دیندہ ہے جویں کہنا یار کریندہ ہے, لیکن ذرا دیکھو یار اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کا انداز. حیات مبارکہ میں سیدہ خدیجہ انتقال کر گئی, کیا دم نہیں ہو سکتا تھا؟ راضی رہے. اور پتہ ہے ماں خدیجہ پاک کا انتقال کاہے کو ہوا تھا؟ میدے کی خرابی کی وجہ سے. میدہ سگڑ گیا تھا اور جو شیب ابی طالب میں 2.5 سال بھوک کاٹی ہے. 3 شہزادیاں آپ کی حیات پاک میں مثال
حضرت عثمان پاک کو نہیں نہ لے کے گئے بدر ساتھ، شہزادی بیمار تھی، کوئی تویز کوئی دم آتا نہیں تھا، آتا سب کا، لیکن کیا اللہ کی رضا پہ راضی رہے، شہزادے انتقال کر گئے، کیا ہوا؟ اس حضرت ابراہیم کے لیے تو لکھا ہے کہ وہ سانسیں اٹک اٹک کے چل رہی تھی، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کی گئی، تشریف لائے، ہاتھوں میں اٹھایا، میرے گناہگار کے ہاتھ ہیں، ہاتھوں میں اٹھایا اور جو عرض کیا اس کا مفہوم کیا ہے؟ رب کریم تیرا ہے، رب کریم تیرا ہے، اگر لے لے تو تیری مرضی ہے۔ اور لکھا ہے حضرت ابراہیم نے حضور نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں وصال فرمایا، تربیت ہوتی، کمال حضرت صاحب، رب کی رضا پہ راضی رہنا ہے۔ کیا کربلا والوں کو کوئی دم تویز نہیں آتا تھا؟ خدا کی قسم ہے، میرے امام حسین، میں کہتا ہوں پھوک کی تو حاجت ہی نہیں تھی، صرف اس سوچ کے ساتھ صرف حضرت آپ دیکھ لیتے نا یزیدیوں کو، سارے یزیدی خاک کر دیتے آپ حضرت۔ لیکن میاں صاحب کیا کہتے ہیں؟ طاقت ہندیاں زور نہ لایا، اے کمالی، اے عید کمال۔ کبھی خانقاہوں میں یہ کمال سکھایا جاتا تھا، کبھی خانقاہوں میں رب کی رضا پہ راضی رہنا سکھایا جاتا تھا، لیکن کیا ہے؟ طاقت ہندیاں زور نہ لائے تے بیٹھے مل رضائیں، پانی بوجھ پیاسے ٹر گئے تے دین دنی دے سائیں۔ اس طرف آؤ پتر، کوئی لبو جڑا انداز بندگی سکھائے، کوئی لبو کوئی ٹونڈو پتر۔ میرے حضرت صاحب کوئی ضرورت نہیں تھی، آپ تو بندے بنانے والے تھے، آخر تک ایک کی دعا کی تھی، یا اللہ کوئی بندہ ملا، سامنے بیٹھوں کی تربیت کیا کرتا کہ بندے دی تلاش رہی ہو۔ اقبال نے نہیں کہا گر آج بھی کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ بھی نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ سب پہ رحم فرمائے۔ پھر کبھی کو وقت آیا تو انشاءاللہ اس بات کو یہیں سے چھیڑیں گے، اس لیے پتر نماز دی پابندی، اور اونا واسطے سجیے، اونا واسطے تیار ہوئی اور اللہ دا نام پکانے ایتھے بھی، اور وما علینا الا البلاغ المبین۔